السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمان محترم قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کو اپنے مرکز قباء میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد امیر سٹی محترم پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی صاحب اور ان کے احباب جماعت کو، سب قائدین کو مرکز قباء کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہماری دعوت پہ آپ بھائی بڑے شوق کے ساتھ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کوئی نصیحت کرنے یا اس طرح کا کوئی اپنے آپ کا اہل نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ علماء کی جماعت ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ چند باتیں میں اپنے بھائیوں کے جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم جب بچپنے سے ہوش میں نے سنبھالی، تھوڑا سا جوانی کی طرف قدم رکھنا شروع کیا، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، وہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا، آپ کی 3 بڑی بہنیں تھیں، تو میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں تیرے دین کے راستے پہ لگاؤں گی۔ تو وہ مجھے نصیحت کیا کرتی تھی کہ بیٹا ساری عمر اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے اسی راستے پہ لگنا ہے۔ تو الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل کی جہاں تک اللہ کو منظور تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے مرکز قباء میں اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز کیا۔ تو میں نے رمضان المبارک، آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک میں بھائیوں سے وعدے کے لیے کسی سے فنڈ مانگا کہ جی مرکز قباء کی تعمیر کرنی ہے ہم نے، تو تقریباً 4 لاکھ روپیہ ہمارے پاس جمع ہوا۔ تو رمضان المبارک گزرا، اس کے بعد بڑی عید گزری، محرم، سفر، تقریباً اگلا رمضان المبارک آنے میں 4 مہینے باقی تھے۔ ہم نے کوئی کام شروع نہ کروایا۔ میں دن رات اسی لگن میں، اسی تگ و دو میں، یہی میرے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی کہ بھائی آپ نے پچھلے رمضان میں جو گزرا ہے لوگوں سے 4 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہے، اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دو گے؟ یا اگلا رمضان جب شروع ہوگا اگر کوئی کام نہ شروع کروایا تو کسی کو یہ کہنے کہ آپ حقدار ہو کہ جی فنڈ دیں؟ محترم میرے معزز مہمان نعیم بٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ جہد مسلسل کرنی چاہیے تو انسان اپنی منزل پہ پھر ایک دن پہنچ جاتا ہے۔ میں وہی بات جو ہے نا وہ دہرانا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے علماء اکرام سے، اپنے والد صاحب سے، اپنے ماموں سے، بڑے ساتھیوں سے، نیک لوگوں سے مشورے کیے کہ یار میں نے مسجد کا کام شروع کروانا ہے تو میں کیا کروں؟ جس بھائی سے بھی بات کرتے وہ پہلے پوچھتے کہ جناب پیسے کتنے ہیں؟ میں بتاتا کہ جی میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے۔ سبھی مجھے کہتے
नसीहत करते कि काम ना शुरू करना, सब कुछ गिरा के बैठ जाओगे, क्या करोगे? 4 लाख तो कुछ भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैं आज भी रात को जब कहीं भी उठता हूँ तो मैं उसके लिए दुआ ज़रूर करता हूँ। दुनियादार है, बचपन का दोस्त था, इस वक्त वो दुनियादार है। एक दिन एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो मैंने जो है मुझे उसने कहा कि क्या बात है, आप बड़े सोच विचार में हो, कोई बैठा है, कोई बात नहीं कर रहे। मैंने कहा यार ये मसला है, मैं जिससे भी मशवरा करता हूँ मुझे वो यही कहते हैं, काम ना शुरू करना। दीनदारों ने मुझे ये मशवरे दिए कि काम ना शुरू करना। जो दुनियादार था उसने मुझे कहा, उसने कहा ये घर किसका है, ये किसका घर है? मैंने कहा ये अल्लाह का घर है। कहता फिर काम शुरू करो, देखना अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा हुआ था, उस वक़्त ये हिफ़्ज़ का शोबा वगैरह कुछ नहीं था। मैं बैठा हुआ था, नमाज के बाद मैंने कहा यार बड़े लोगों से मशवरे किए हैं, चलो रब से भी मशवरा कर लेते हैं। तकरीबन गर्मियों के दिन थे, मई जून जुलाई के दिन थे। मैंने दुआ इस्तिखारा की, यहीं ये जहाँ मोहतरम जी हाजी अयूब साहब बैठे हुए हैं, इस जगह पे मैंने 2 रकतें अदा की, तो मैं यहीं लेट गया। मुअज्जिन जब 4 बजे असर की अजान देने के लिए आया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, मैं उठ के बैठ गया। 1 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिलो दिमाग में, कहते हैं ना 100%, मेरे दिलो दिमाग में 5000%, लाख फीसद ये बात मुतमईन हो गई थी कि इस काम को शुरू करना है। तो उसी दिन हमने फिर जब देखें अल्लाह, बंदा अल्लाह से मशवरे करता है तो अल्लाह फिर मददगार भी बनते हैं। मस्जिदों के काम करने के लिए जो आप अहबाब बैठे हुए हैं, आपको पता है कि मस्जिद का काम का मिस्त्री बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। जो मस्जिद का काम करते हैं मिस्त्री, उनके पास टाइम नहीं होता, बड़ी बड़ी उनकी बुकिंग होती है। उसी दिन एक साथी को कहा मस्जिद का काम शुरू करवाना है, शाम को ठेकेदार को लेके आया, काम की बात की, उसको बताया कि तूने ये हमें काम करना है, हमारा काम करना है। उसने कहा मैं 10 लाख रुपया मजदूरी लूँगा। हमारे पास 4 लाख रुपया था, उसने कहा मैं 10 लाख रुपया मजदूरी लूँगा। 2 दिन के बाद बात करते करते उसके साथ 8 लाख से हमारा सौदा तय हो गया। 8 लाख रुपया तुझे मजदूरी देंगे, काम शुरू कर। उसने कहा लाओ मुझे बयाने के लिए 1 लाख रुपया दो। मैं घर में गया, उसको जाके ला के दे दिया। अलमुख्तसर बात है, टाइम काफ़ी हो रहा है मेरे भाइयों, कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मस्जिद में, इस मरकज़ में हमने मिस्त्री लगाए रखा है। अल्लाह ने हमसे जो है वो पैसे ख़त्म नहीं होने दिए। फिर जब ये काम थोड़ा सा स्टार्टिंग शुरू हुई, फिर मैंने सोचा कि भाई ये जो मस्जिद इतना बड़ा मरकज़ बनाना है, इसका कोई मकसद होना चाहिए। सिर्फ ये तो नहीं है कि लोग आएँ, नमाज़ पढ़ के घर चले जाएं, मस्जिद को ताला लगाएं, घर जाएं जी। यहाँ जो हमारी मुस्तकबिल की ये जो छोटे छोटे फूल बैठे हुए हैं, इनकी तैयारी के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, तो आज अल्लाह के फजल करम से हमारे सामने ये मुस्तकबिल के उलमाए इकराम, इनमें कोई मुहद्दिस भी होगा, कोई शेखुल हदीस भी अल्लाह के फजल से बनेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो हमने ये काम शुरू किया। आज ये मेरे पास गुलशन सजा हुआ है, बैठे हुए हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि एक तो बात ये है, जैसे मोहतरम नईम भट्ट साहब ने ये बात की कि ज़िंदगी जो है वो जुहद मुसलसल का नाम है। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस इलाके में भी हैं, हम काम शुरू करें, अल्लाह ताला मुआमिनीन जो है वो खड़े कर देता है। ये अल्लाह के घर हैं। सिर्फ बात इतनी है कि इंसान इखलास के साथ काम करे। मैंने जिस दिन काम शुरू किया था,
اس جامعہ کا مسجد کا ایک خادم لے کے آئے. ہمارے گھر میں شروع سے ہماری اس طرح کی روٹین تھی کہ گھر میں 2 دفعہ کھانا پکتا ہے، صبح کے وقت اور شام کے وقت پکتا تھا. دوپہر کو ہم نہیں کھاتے، چاہے گرمی ہے یا سردی ہے. خادم کو لے کے آئے، صبح اور شام کو گھر سے کھانا آتا تھا. وہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے 12 بجے بھی کھانا کھانا ہے. ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ میرے لیے سر درد بن گیا تھا کہ اس کو دوپہر کو میں کھانا کیسے دوں. تو آج الحمدللہ یہ سارے بچے دوپہر کا کھانا یہاں سے کھا رہے ہیں. یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. جب ہم نے چارج لیا تھا تو ہمارے پاس ماہانہ جو مسجد کی اوسط آمدن تھی وہ 2700 روپیہ تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچ ہے. جو دیکھیں یہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ اتنے جو ہے وہ اچھا علاقہ نہیں ہے مالی لحاظ سے، غریب مزدور لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کبھی باہر بھی نہیں گئے. یہی لوگ ہیں جو ان اخراجات کو برداشت کرتے ہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم متحرک ہوں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیسے کیسے راستے نکالتا ہے ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، پھر ہم نے جب یہ بچوں کا مستقبل یہ سنہرا باغ سجایا تو مجھے بڑی دفعہ اوپر سے میری بہنوں نے جمعہ کے دوران جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو رکے بھیجے کہ حافظ صاحب آپ نے یہ بچوں کا گلشن سجایا ہوا ہے، میرا بھائی پڑھتا ہے، میرا بھتیجا پڑھتا ہے، میرا بھانجا پڑھتا ہے، ہمارا محلے دار پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بچے بڑے اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ہم بہنوں کا بھی سوچیں، ہم بہنوں کا بھی سوچیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں، تو لیکن آس پاس کوئی مدرسہ نہیں ہے، والدین دور نہیں بھیجتے، حالات مناسب نہیں ہیں، ہمارے لیے کچھ کریں. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی محترم حافظ سلطان محمود صاحب کو. وہ ایک دن میرے گھر گئے، میں بیمار تھا، میرا پتہ لینے کے لیے گئے. یہ مرکز کے بالکل سامنے ان کی جگہ ہے، ان کو بڑی اچھی خاصی رقم ملتی تھی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ حافظ صاحب آپ یہ مرکز کو وقف کر دیں، یہ دے دیں ہمیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی آپ کو قیمت بھی ادا کریں گے. تو اچھی خاصی رقم ملنے کے باوجود وہ اس کو سیل نہیں دے کرتے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمیں یہ جو ہے وہ مرکز کے بالکل سامنے جگہ خواتین کے لیے وہ ہمیں دے دی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز جیسے یہ بچوں کا جو ہے یہ گلدستہ بنا ہوا ہے، ہماری یہ کوشش ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے یہ علاقے میں یہ ہمارا مرکز اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح بچیوں کا بھی ادارہ بنائیں گے جو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اپنی مثال خود ہوگا انشاءاللہ العزیز. بس آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. تو یہ ہمارا مرکز قباء انشاءاللہ العزیز تمام اہل حدیث جماعتوں کے لیے کھلا ہے. دن کو آئے کوئی رات کو آئے، انشاءاللہ العزیز ہم جہاں تک ہو گئے اس کی خدمت کریں گے. وہ چاہے اہل حدیث کا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے جو عقیدہ توحید والا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، صرف اس کا اہل حدیث ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں میں بٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہم آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کوئی بھائی ہمارے لیے رات کو اٹھ کے دعا کر دے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.